अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 10 का आगाज़ किया था जिसका अन्वान है पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त, और मैंने आपको बताया था कि तहज़ीब व सकाफ़त होती क्या है। ठीक है, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे जो हैं उनकी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त है, लेकिन इन सब को जोड़ने वाली एक ही चीज़ है, वो है इस्लाम। इस्लाम इन चारों सूबों को आपस में मिलाता है। इस सबक में हमने देखा था कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जैसे मुसलमान हैं तो वो अपने त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम लोग हैं जो वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो भी अपने अपने त्यौहार जो है मनाते हैं, और ये तमाम त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो एक रंगारंग तहज़ीब को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, हमने इस सबक की पढ़ाई जो है वो मुकम्मल कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह इसका बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले है सवाल नंबर 3, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो पाकिस्तान के सूबे हैं 4, पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी रिश्ता है इस्लाम, हमारे मुल्क की मिसाल है 1 गुलदस्ते की, हिंदुओं का त्यौहार है। अब इनमें हिंदुओं का त्यौहार क्या है? दिवाली। मसीहियों का त्यौहार है, इन सब में कौन सा त्यौहार है? क्रिसमस। मुसलमानों का त्यौहार है, इन सब में देखें, ईद उल अज़हा। लोक विरसा का अजायब घर वाक़या है इस्लामाबाद में। शंदोर की बुलंदी है 3738 मीटर। ठीक है, और फुट के लिहाज से तो नहीं इन्होंने पूछा हुआ, मीटर के लिहाज से पूछा, तो आपने ये बतानी है। आगे है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पूर कीजिए। नंबर 1 है, लोक विरसा का इदारा शक्करपड़ियाँ में वाक़या है। आप ये बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ में वाक़या है। ठीक है। नंबर 2, लोक विरसा का मेला डैश के महीने में लगता है, तो किस में? अक्टूबर में। नंबर 3 पे है, लोक विरसा के मेले में डैश से ज़्यादा ममालिक के दस्तकार शामिल होते हैं, 20। आगे है, शंदोर का इलाका डैश और डैश के दरमियान वाक़या है, गिलगित और चतराल के दरमियान। शंदोर में पोलो का मैच पिछले डैश सालों से खेला जा रहा है, 800 साल। ठीक है, और मेला मवेशियाँ डैश महीने में मुनक्कद होता है, तो किधर होता है? फरवरी में। ठीक है, आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 1, शंदोर का पोलो ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है, तो ये दुरुस्त है। नंबर 2 पे है, शंदोर का मेला 7 ta 9 जुलाई मुनक्कद होता है, बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 3, लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त है। लोक विरसा का मेला अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगता है, भाई गलत क्यों है? वो पहले हफ्ते में लगता है, इसलिए ये गलत है। आगे है, ईद उल फितर यकम शुबान को मनाई जाती है, तो ये गलत है। क्यों? यकम शवाल को जो है ये मनाई जाती है। आगे है, लोक विरसा के मेले में जानवरों की नुमाइश की जाती है, तो ये गलत है। आगे है, ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बिल्कुल ठीक है। आगे है, मेलों का मकसद मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाना भी होता है, बिल्कुल दुरुस्त है। और आपको पता है ज़र मुबादला का मतलब क्या होता है? बैरूनी करेंसी, यानी दूसरे ममालिक के जब लोग आते हैं तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला यानी बैरूनी करेंसी जो है वो आती है, जिससे मुल्क खुशहाल होता है। आगे जो हमारा सवाल है पढ़ना, देखें सवाल नंबर 6 है, लाइब्रेरी से पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त के मुतालिक कुतुब पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ मालूमात का तबादला कीजिए। तो ये आपका अमली काम है, आप क्लास के अंदर ये काम करेंगे। ठीक है। लफ्ज़ों का खेल, सवाल नंबर 7 है, दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ को कॉलम जीम में तहरीर कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ होते हैं हम मायनी अल्फाज। ठीक है, हम मायनी अल्फाज। तो इसमें उन्होंने
کالم الف میں الفاظ بتائے ہوئے ہیں، اس کے مترادف کالم بے میں دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے درست جو ہیں کالم جیم میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تباہی ہے تو بربادی، سنگ دل ظالم، درد تکلیف، ترقی کمال، پرندہ طائر، ہریالی سبزہ، دور زمانہ۔ اس طرح یہ آپ کے مترادف الفاظ مکمل ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 میں ہے درست اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ تو میں نے آسانی کے لیے یہاں پہ لگائے ہیں، دیکھیں دا زبر رے زبر اور اوپر شاد بھی آئے گی اور ہے کے اوپر کچھ نہیں آئے گی، درہ بلند، بلند بے کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر زبر ہے، نون اور دال ساکن ہے، بلند، موسیقی میم زبر واؤ، مو واؤ کے اوپر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ آواز جاری ہے، سین کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر بھی کچھ نہیں آئے گا، آواز جاری ہے، قاف کے نیچے زیر ہے اور یہ پھر جو ہے اس کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، آواز جاری ہے، موسیقی۔ آواز جاری سے مراد ہے آواز رکی نہیں ہے، جہاں پہ آواز رک جائے وہاں پہ ہم ساکن لگاتے ہیں ورنہ ہم نہیں لگاتے۔ آگے لفظ ہے منعقد، میم کے اوپر پیش ہے، نون ساکن من، عین زبر، قاف زیر اور دال ساکن، منعقد۔ نشان، نون کے نیچے زیر، شین کے اوپر زبر، نون ساکن۔ اچھا میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جب کسی لفظ کے ساتھ الف آ جائے تو اس کے اوپر زبر آتی ہے، تو نشان۔ درد، دا زبر رے اور دال ساکن، ٹھیک ہے، درد۔ اگلا لفظ ہے ہمارا واحد، وا، اب پھر واؤ کے آگے الف آ رہی ہے اس لیے ہم اس کے اوپر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے، واحد، ہے کے نیچے زیر ہے، دال ساکن۔ آگے ہے ثقافت، سے زبر کاف زبر، فے زبر تے ساکن، ثقافت۔ پہچان، پے زبر، ٹھیک ہے، اور ہے کے اوپر ساکن، پہ، چے زبر اور نون ساکن، اور الف کے اوپر کچھ بھی نہیں لگاتے، درمیان میں اگر الف آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگاتے، اس کی آواز جاری ہوتی ہے۔ آگے لفظ ہے تعمیر، تے زبر عین ساکن، میم کے نیچے زیر ہے اور یہ کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں لگائیں گے، آواز جاری ہے اور رے ساکن، تعمیر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 9، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے لفظ نگینہ، تو اس کی جمع ہوگی نگینے۔ روایات لکھا ہوا ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی، روایت۔ تہوار لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا جمع ہوگی، اس کی تہواروں۔ اور مذاہب لکھا ہوا ہے تو اس کا واحد ہے مذہب۔ ماہر ہے تو ماہرین، اور نوادر ہے تو نادر۔ اس طرح یہ آپ کا جو ہے وہ سوال مکمل ہوا۔ زبان شناسی، سوال نمبر 10 ہے اردو زبان میں استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ عام بول چال میں غلط بولے یا لکھے جاتے ہیں، جیسے حیرانی کو حیرانگی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، دکان کو دو کان لکھا جاتا ہے۔ آپ درج ذیل الفاظ کو درستی سے لکھیے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دکان ہے تو دال کے اوپر پیش آتی ہے، واؤ نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو دکان اور دو کان، ایسے لگتا ہے یہ دو کان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اور یہ لفظ دیکھیں حیرانی ہوتا ہے، حیرانگی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے انہوں نے الفاظ بتائے ہوئے، آپ نے اس کو درست کر کے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے سادہ سے سادگی، زندہ سے زندگی، درست سے درستی، ناراض سے ناراضی، سنجیدہ سے سنجیدگی، بیچارہ سے بیچارگی۔ اس طرح آپ کا یہ سوال مکمل ہوا۔ آگے ہے تحلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 11 ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے بہت سے معاشی مسائل سے نبرد آزما ہے۔ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو کون کون سے اقدامات کر کے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتے؟ تو آپ ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میں نے لکھے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں کاپی پہ ہم کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اوپر لکھیں گے جماعت کا کام، سبق نمبر 10 اور پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ اس میں ہم پہلے سوال لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 11، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے بہت سے معاشی مسائل سے نبرد آزما ہے۔ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو کون کون سے اقدامات کر کے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے سوال لکھ لیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کون کون سے مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے لکھیں اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو درج ذیل اقدامات کر کے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتا، جس میں سب سے پہلے دیکھیں میں اپنا VIP پروٹوکول ختم کر دیتا،
پھر میں عدالتی نظام میں تبدیلی کے احکامات جاری کرتا، میں اسلامی قوانین کا نفاذ کرتا، میں پولیس کے مسائل حل کرتا، میں زراعت کے شعبے اور فارمنگ کو فروغ دیتا، میں پاکستانی کرنسی کو سونے سے منسلک کر دیتا، میں دہشت گردوں کو سر عام پھانسی کے احکامات جاری کرتا، میں الیکشن کے نظام کو شفاف بناتا، میں اسلامی بینکنگ کے نظام کو نافذ کرتا، میں سائیکل کی سواری کو فروغ دیتا، میں شجرکاری مہم کو پورے ملک میں پھیلاتا، میں سود کا نظام ختم کرنے کے احکامات جاری کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری نظر میں ہے کہ میں نے لکھے ہیں اور میں نے بتائے ہیں کہ ان کو اس طرح جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی مزید ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا جو یہ لیکچر ہے آج کا وہ کمپلیٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے صرف بک ورک کیا ہے۔ بک ورک میں ہم نے سوال نمبر 3 سے لے کے 11 تک ہم نے یہ سوال جواب کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔